انہوں نے کہا کہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں، پھر ہم نے کورٹ میرج شادی کر لی تھی۔ یعنی میرے والد نے کہا کہ آپ ہمارے لیے مر گئی اور ہم آپ کے لیے مر گئے ہیں، آج کے بعد ہمیں فون وغیرہ نہیں کرنا۔ بچی کا دودھ بھی بہت مشکلوں سے پورا ہوتا ہے، تو قرضے کہاں سے اتارنے ہیں۔ کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ خود بھی مر جاؤں اور اپنی بچی کو بھی مار دوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ارسلان راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ون پاکستان۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی بہن ہے جنہوں نے لو میرج کی، لو میرج کے بعد انہیں کس طرح سے دھوکہ ملا اور اب ان کے شوہر کہاں پہ ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ کس طرح سے ہوا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بتائیے کہ آپ کا شوہر آپ کو کیوں چھوڑ کے گئے اور اب وہ اس ٹائم کہاں پہ اور کیسے آپ حالات سے مقابلہ کر رہی ہیں۔ ہم لوگ کٹھے رہتے تھے ایک ہی گھر میں اور کام پہ جاتے تھے کٹھے آنا کٹھے جانا ہم لوگوں نے۔ تو ان کی امی نے رشتہ بھیجا، میری والدہ نے کہا نہیں ہم نے نہیں کرنا، غیر بلادری ہے یہ، ہماری ذات کے نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، کئی دفعہ انہوں نے رشتہ بھیجا میرے گھر، تو میری والدہ نہیں مانتی تھی۔ تو پھر ہم لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں، پھر ہم نے کورٹ میرج شادی کر لی تھی۔ پھر شادی کے کچھ 6-7 ماہ بہت اچھے گزر رہے تھے، اور ایک دن بہت سے لوگ آئے جس گھر میں ہم جہاں رہ رہے تھے، وہاں پہ بہت لوگ آئے پیسے قرضہ مانگنے کے لیے۔ تو میں نے پوچھا ان سے، اپنے شوہر سے، کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے کوئی کاروبار کیا تھا تو اس میں ان کے پیسے میں نے لگائے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا۔ تو پھر مجھے باہر سے، یعنی کہ کچھ دنوں کے بعد باہر سے پتہ چلا کہ یہ جوا بھی کھیلتے ہیں، یہ جوئے میں، یعنی کہ جوئے کے پیسے ہیں جو لوگ آتے ہیں لینے کے لیے گھر پہ۔ یہ مجھے باہر سے پتہ چلا کہ انہوں نے پہلے بھی شادی شدہ ہیں یہ، اور میں ان کی دوسری بیوی ہوں۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کے مجھے دھوکہ کیوں دیا ہے، آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں؟ تو یہ میرے پیروں میں بیٹھ گئے، بہت معافی وغیرہ مانگی کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، یہ وہ، تو پھر میں پہلی والی بیوی چھوڑ دوں گا، آپ کو نہیں چھوڑ سکتا میں اس کی باتوں میں آ گئی اور میں نے بھی یقین کر لیا۔ ایک دن ایک اور بھائی آئے ہیں، ان کے پیسے دینے تھے انہوں نے۔ تو پھر انہوں نے کہا جی یہ میری بیوی ہے، ہم یہیں رہتے ہیں، بیوی بچے ہیں میرے، تو میری بیوی ضمانت دیتی ہیں تو ہم آپ کے پیسے واپس کر دیں گے۔ میں نے بھی ان کو بول دیا کہ ٹھیک ہے میرے شوہر ہیں تو ہم آپ کے پیسے واپس دے دیں گے۔ دوسرے دن پھر انہوں نے کہا کہ میں پیسوں کا انتظام کرنے جا رہا ہوں، کہ جس کے بھائی کے ہم نے پیسے دینے تھے، جس کی میں نے ضمانت لی تھی، تو وہ بہت ہی ان کے تنگ کر رہا ہے، تو میں پیسوں کا بندوبست کر کے آتا ہوں۔ تو ابھی تک وہ واپس نہیں آئے۔ آپ نے کبھی انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ جی بہت کی تھی، جو جگہ میں جانتی تھی وہاں میں نے پتہ کیا ان کا، پر ان کا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ فون نمبر بھی 2 دن تک آن رہا ہے، اس کے بعد ان کا نمبر بھی ابھی تک بند ہے۔ آپ نے ان کے ماں باپ سے رابطہ نہیں کیا؟ نہیں، ان کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں رہتے ہیں کہاں نہیں۔ میرے ساتھ انہوں نے شادی کر کے مجھے علیحدہ گھر میں رکھا ہوا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں رہتے ہیں کہاں نہیں۔ تو اس کے بعد جب وہ چھوڑ کے چلے گئے، ابھی آپ ایک بیٹی اور آپ رہ رہی ہیں، اکیلی رہ رہی ہیں، تو آپ نے اپنے ماں باپ کو رابطہ نہیں کیا کہ آپ اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جائیں؟ کیا تھا اپنی امی ابو سے رابطہ، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کے لیے مر گئے ہیں، اور یعنی میرے والد نے کہا کہ آپ ہمارے لیے مر گئی اور ہم آپ کے لیے مر گئے ہیں، آج کے بعد ہمیں فون وغیرہ نہیں کرنا۔ تو اب آپ کا گزارا کس طرح سے ہو رہا ہے اور کہاں پہ رہ رہی ہیں؟ میں جاب وغیرہ بہت ڈھونڈی، کہیں سے مجھے چلو کوئی جاب وغیرہ مل جائے، تو جاب وغیرہ نہیں ملی۔ اب میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، چھوٹی سی میری بچی ہے، کوئی 200-300 روپیہ دے دیتا ہے، اب خود تو بھوکی رہ سکتی ہوں، بچی کو تو نہیں نہ بھوکی رکھ سکتی، اور گھر چلانے، بچی کو پالوں یا کرایہ بل دوں۔ جب سے شوہر چھوڑ کے گئے ہیں اسی گھر میں رہ رہی ہوں، 6-7 ماہ کا کرایہ ہو گیا ہے۔ بچی کو پالوں، بچی کو دیکھوں یا کرایہ وغیرہ دوں، اس لیے کرایہ بھی کافی چڑھ گیا ہے 6-7 ماہ کا، اور بل وغیرہ بھی میرے سے نہیں ادا ہوئے، 6-7 ماہ کے ہی ہیں بل بھی۔ اچھا بہنا، یہ بتائیں آپ نے آگے کیا سوچا ہے؟ آپ نے قرضہ بھی آپ کے سر پہ اتنا زیادہ ہے، بل بھی ہے، کرایہ بھی ہے، تو کس طرح سب کچھ مینیج ہوگا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ
قرضے اتاروں، بچی پالوں کہ کیا کروں میں، کچھ مجھے سمجھ ہی نہیں لگ رہا۔ گھروں میں کام کرتی ہوں، بچی کا دودھ بھی بہت مشکلوں سے پورا ہوتا ہے، تو قرضے کہاں سے اتارنے ہیں۔ کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ خود بھی مر جاؤں اور اپنی بچی کو بھی مار دوں۔ اچھا، تو آپ کے اوپر ابھی کتنا قرضہ ہے؟ 2 سے 2.5 لاکھ میرے شوہر کا ہے، اور 6-7 ماہ کا کرایہ ہے، بل ہیں، سارے ملا کے مالک مکان کے 70,000 روپیہ بنتا ہے۔ جی، تو ناظرین آپ نے بہن کی کہانی سنی کہ ان کے اوپر کتنا زیادہ قرضہ ہے۔ تقریباً 3-3.5 لاکھ روپے ان کا قرضہ ہے، اور یہ ایک ان کی بیٹی ہے اور ایک یہ خود ہے، اور ان کا رہنا کتنا مشکل ہوا ہے۔ کرایہ ان کے اوپر ہے، اور جو قرضے والے ہیں وہ ان کو آگے تنگ کرتے ہیں۔ بچی کے دودھ کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس۔ تو جتنے بھی حضرات دیکھ رہے ہیں ان سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ انہیں تنگ نہ کریں، جو ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے صرف وہ انہیں کال کریں۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔